حضرت محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ شان اولیاء اور رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ہم تمام اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس جہان میں جو شان اولیاء کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ اپنے دلائل ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث پڑھ کر لوگوں کو اولیاء کرام سے دور لے کر جا رہے ہیں، اور ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن پاک سے دلائل دے کر عوام الناس کو یہ بتاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بڑی شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک ہے قرآن پاک کو صرف پڑھنا، اور ایک ہے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ اب دوسرا جو گروہ ہے، دوسرے جو لوگ ہیں جو اولیاء کرام کی شان میں بعض دفعہ گستاخی بھی کر جاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پڑھا تو انہوں نے بھی قرآن ہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کو تم پکارتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جو مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور یہ سارے جمع ہو جائیں تو مکھی بنانا بھی دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو یہ اپنی چیز مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ ہے اس گروہ کا دعویٰ۔ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات درست ہوتی تو اللہ عز و جل نے یہ جو ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے، مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، اب ان میں تطبیق کیسے کی جائے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کو کون اچھی طرح سمجھا ہے؟ یہ جو سورہ توبہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا سورہ حج میں 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی ولی نہیں ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی یہاں رب تعالیٰ بتوں کی بات کر رہا ہے، غیر اللہ کی بات کر رہا ہے، کہ کوئی بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، غیر اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور جو آیا کریمہ ہم نے پڑھی ہے
اس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے رب بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور جو جو ایمان لے کر آئے وہ بھی تمہارے مددگار اور ولی ہیں۔ اب اگر دونوں کو ایک ہی طریقے سے دیکھا جائے تو پھر قرآن پاک میں اختلاف آ گیا، اور قرآن پاک میں اختلاف ہو سکتا نہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا سکتی نہیں، تو اس میں تطبیق کیسے کی جائے گی؟ تطبیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو ٹرمز استعمال کی ہیں، دو اصطلاح استعمال کی ہیں، ایک ہے من دون اللہ اور ایک ہے اولیاء اللہ۔ ایک کیا ہے؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ایک ہے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ اب وہاں رب تعالیٰ نے جو یہ اعلان فرمایا کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، یہ ہے بتوں کے بارے میں آیات، اور یہاں جو فرمایا کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے، ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں، یہ ہے اولیاء کرام کے بارے میں آیت۔ اب آپ سوچیں گے جی ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ ایسے ہی ہے؟ تو پھر آپ کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، بخاری شریف کی جلد 2 اس پر یہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو قرآن پاک پڑھے گا، لیکن فرمایا کہ وہ لوگوں میں شرارت فی خلق اللہ، وہ لوگوں میں شرارت کرے گا، لوگوں میں شر پھیلائے گا، دنگا پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ گروہ کون سا ہوگا یہ بھی آپ نے وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بتوں والی آیتیں اللہ کے محبوب بندوں پر چسپاں کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو بتوں کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو بتوں کی برائی میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو اولیاء کرام پہ چسپاں کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ وہ گروہ ہے جو لوگوں میں شر پھیلانا چاہتا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو لوگوں میں شر پھیلانا چاہتا ہے۔ تو ان کی چونکہ عادات ایسی ہوتی ہیں، قرآن پاک کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھنے کی، لیکن بغیر استاد کے سمجھ آ سکتا نہیں۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے قرآن پاک کو پڑھنے والے پڑھ کر گمراہ ہو گئے اور بہت سے پڑھنے والے پڑھ کر ہدایت پا گئے۔ اب یہ گمراہ ہونے والے کون ہیں، ہدایت پانے والے کون ہیں؟ اس کا جواب جب ہم نے قرآن سے لیا تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ چونکہ قرآن کی تفسیر قرآن سے لینا، اس سے بہتر کوئی تفسیر ہو سکتی نہیں۔ تو فرمایا کہ تو جس کو گمراہ پائے اس کا کوئی مرشد نہیں دیکھے گا، یعنی بغیر مرشد کے گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں، بغیر استاد بغیر مرشد کے اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے، بغیر پڑھانے والے کے پڑھتا ہے تو ممکن ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ جیسے جیل میں بیٹھا وہ ایک کمرے کا مولوی، باہر تو نہیں آتا، وہ ایک کمرے کا مولوی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عارف کھڑی شریف نے جیسے فرمایا کہ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا،
مر جاسیں وچرا دے بن مرشد دے راہ نہیں لبنا مر جاسیں وچرا دے۔ اور ویسے بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ہم یہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا یا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ اور اگر کوئی ہر شخص قرآن و سنت کو سمجھنے والا بن جاتا تو پھر یہاں صراط القرآن و سنہ ہوتا، لیکن صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اب قرآن پاک کے اس واضح ارشاد کے مطابق اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ قرآن پاک کسی کو گمراہ کرنے آیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہے اپنی عقل اور سمجھ اور بوجھ کی۔ جیسے ایک ریشم کا کیڑا ہے، اب وہ جو ریشم کا کیڑا ہے شہتوت کا پتا اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے، اسی پتے کو اگر ہرن کھا لے تو کستوری بنتی ہے، اسی پتے کو اگر بکری کھائے تو پھر مینگن بنتی ہے۔ پتا ایک ہے، خوراک ایک ہے، تو وہ پتا تو خود ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے ہر بندے کا اپنا معدہ اور ہاضمہ کہ بکری کھائے تو مینگن بنتی ہے، ہرن کھائے تو کستوری بنتی ہے، ریشم کا کیڑا کھائے تو پھر کیا بنتا ہے؟ ریشم بنتا ہے۔ لیکن وہ بضد ہیں کہ جی چونکہ قرآن پاک میں ہے ہم تو قرآن پاک کے مطابق چلیں گے، قرآن پاک کے لفظی ترجمے پہ ہم نے جانا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسئلہ 11ویں شریف پر ان کا ایک اسی طرح ایسے مولوی صاحب سے مناظرہ ہو گیا جو اسی طرح ضدی تھا لیکن نابینا تھا، اندھا تھا۔ اب مناظرے کے لیے جب بیٹھے تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ جناب آپ نے قرآن پاک سے ثابت کرنا ہے 11ویں شریف کے بارے میں لفظ آیا ہو، لفظ اس کے مطابق بات کرنی ہے، لفظی ترجمہ۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا نہیں ہر جگہ لفظی ترجمہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر پہلے میرا جواب دو، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو یہاں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے اور وہ گمراہی کے راستے پر ہوں گے۔ تو مولانا صاحب پھر آپ تو گمراہ یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہوں گے آخرت میں بھی ہوں گے۔ کہنے لگا نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ دل کے اندھوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا خود ہی کہا تھا لفظی ترجمہ کرنا ہے۔ اب لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے جو آپ نے کہہ دیا۔ نہیں یہاں آپ نے فرمایا بس مراد ہی لیتے ہیں نا، پھر آگے چلو مراد کیا ہے 11ویں شریف کے بارے میں وہ پورا مناظرہ ہے، اصل لفظی ترجمے کی بات ہے۔ تو خیر اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی کوئی بابا کسی کا کچھ کر سکتا، بولو کچھ کر سکتا، کوئی بابا کسی کے کام آ سکتا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آ سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آ سکتا نہیں۔ اب قرآن پاک ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، 19واں پارہ ہے، سورہ ہے نمل۔ کون سی سورہ ہے؟ نمل، 19واں پارہ ہے کہ کہا اس نے
جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا، کتاب کا علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم، کیا کہا کہ سلیمان علیہ السلام بس آپ ایک نظر میری طرف کریں گے، نظر ہٹانے سے پہلے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ تخت بلقیس کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ حضرت سلیمان کہاں موجود ہیں؟ یمن میں۔ کہاں؟ 1500 میل کا فاصلہ ہے، 1500 میل۔ کتنا سفر ہے؟ 80 بائی 40 اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور وہ 8 محلات اس کے ارد گرد اور بھی ہیں، ان میں سے جا کے اس کو اٹھا کے لانا تھا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب بلقیس آ گئی، ان کو دعوت اسلام دینی تھی اور اسلام کا معجزہ دکھانا تھا، سامنے آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے یہاں تخت پہنچا دے؟ قال عفریت من الجن۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جن کی ساری زمین پر، ہواؤں پر، جنات پر، انسانوں پر حکومت تھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دی تھی، تو جنات بھی آگے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو لا کر دے؟ اب وہ جن اٹھا، اس نے کہا جی میں لے کر آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر؟ اس نے کہا جی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے کر آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلقیس تو پہنچ گئی، 100 گز کا فاصلہ ہے، اتنی دیر نہیں، مجھے جلدی چاہیے، مجھے جلدی چاہیے۔ پھر اٹھے حضرت آصف بن برخیہ، اللہ کے ولی۔ کون اٹھے؟ اللہ کے نام کیا ہے؟ آصف بن برخیہ۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی اٹھے، عرض کی حضور میں لے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر لگے گی؟ عرض کی حضور بس آپ ایک نظر کریں گے، نظر واپس نہیں ہوگی، تخت آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ اب وہ آصف بن برخیہ اپنی محفل میں سے اٹھے بھی نہیں، ہلے بھی نہیں، گئے بھی نہیں، کسی کو کہا بھی نہیں، لیکن 1500 میل سے دوری پر جو تخت بلقیس تھا، بس آپ نے یوں اشارہ فرمایا، تخت بلقیس آ گیا، تخت بلقیس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے ان لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو لا کر دے، تو انہوں نے یہ عرض نہیں کیا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہی بات آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ بلقیس آ رہی ہے، دین کا مسئلہ ہے، تخت مجھے جلدی یہاں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا، بلکہ کن سے مانگا؟ جو ان کے پاس بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ بے شک حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، لیکن دوسروں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔